رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ 29 پارے میں سورہ ملک ملے گا آپ کو، اور اس کا یونٹ نمبر 1 میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظمت کا تعارف ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تعارف ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر بعد الموت یعنی آخرت کا تعارف ہے۔ سورہ معارج کے اندر آخرت پر اٹھنے نافرمانوں نے، آخرت کے نافرمانوں نے اور بعد الموت کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات کا ذکر سورہ معارج میں۔ تو گویا کہ لگاتار 4 سورے توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت۔ مکے کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید رسالت آخرت۔ اخلاقیات پر بھی ذکر ہے، لیکن خاص طور سے براڈلی لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ مکے کے جو صورتیں ہیں وہ لگ بھگ ہر صورت میں آپ کو توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت کے اوپر کافی معلومات ملتے ہیں۔ تو سورہ ملک کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو شروع کے 4 صورتوں میں توحید رسالت آخرت پر ڈیٹیل میں انفارمیشن ہے، اور اس کے بعد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع دعوت، یعنی دعوت کا موضوع کیا ہے؟ تو توحید رسالت آخرت۔ اچھا، ٹاپک یہ ہے تو پھر یہ ٹاپک ادا کرنا ہے کس کو؟ داعی کو۔ تو داعی، سب سے بڑے داعی کا ذکر کا تاریخ میں سب سے بڑے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے لمبی مدت تک دعوت کا کام کرنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، 950 سال۔ تو ایک بہت بڑے داعی کا یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ نوح باقاعدہ ایک سورت کی شکل میں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں کے تو داعیوں کا ذکر ہے، جنوں میں بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی دعوت کا کام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے اپنے قوم میں جا کر پھیلایا، تو وہاں پر داعیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جن کے اندر جنوں کے داعیوں کا ذکر ہے، اور ان کے اوصاف، ان کے بود و باش اور ان کے پورے تفصیلات کا ذکر ہے۔ تو پھر ایسے وقت پر سورہ مزمل، سورہ مدثر کے اندر افضل داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور ان کی تبلیغ، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے مشن کے تفصیلات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پھر قیامت کے ہولناکیاں بتائے گی سورہ قیامہ کے اندر، اور سورہ قیامہ بتانے کے بعد اچھوں کو اچھا ملے گا تو سورہ انسان پڑھ لے سمجھنے کے لیے، برے کو برا بدلہ ملے گا تو پھر وہ سورہ مرسلات پڑھ لے۔ تو ایسا لگتا ہے 29واں پارہ ایک مالا ہے کیا موتیوں کا، کہ ہر موتی کی چمک الگ ہے، ہر موتی پہ غور کرے تو چمک الگ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ۔ ایسا لگتا ہے کہ مختلف فروٹس رکھے ہوئے ہیں اور ہر پھل کا مزہ الگ ہے۔ یا تارے دیکھیے آپ، کائنات کے خوبصورت پتھر دیکھیے، سمندر دیکھیے، تو ہر ایک کی خصوصیت ہے۔ ویسے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک جھرمٹ ہے، ایک تاروں کا ایک کہکشاں ہے۔ ایسا لگتا ہے جس کو وشاہ مفصل کہتے تھے عرب کے لوگ، کہ پتھر موتی اور اس کے ذریعے سے خوبصورت شکل آتی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں مضامین۔ پھر دیکھنے میں بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ٹاپک کا انسجام، آپس میں ٹاپک کا ایک تطابق اور ایک نظم اور ایک منظم اور نظم و نسق بڑے سیاق و سباق کے ساتھ، اس کے مناسبت کے ساتھ، ایسا لگتا ہے جیسا کہ نظم الدرر ہے، گویا کہ نیکیوں کو، گویا کہ موتیوں کو ایک بڑے ہی منظم انداز میں فی تناسب الآئی و سور، آیتوں اور صورتوں کو گویا کہ ایک بڑے مناسب انداز میں پرو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا مالا تیار ہوا ہے کہ دیکھنے والا جب کہے کہ اشک کی آوازیں نکلے کہ کیا یہ بہترین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ سورہ ملک کی پہلی یونٹ میں یہاں آیت نمبر 1 سے لے کر 11 میں اس سورہ کا جو اوورال تھیم ہے وہ یہ ہے توحید اور اس کے مخالفین، توحید اور اس کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ سوالات کر رہے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر سوالات کا جوابات اللہ دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والوں سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھو کائنات کی طرف، دیکھو یہ کائنات کی طرف، کیا ایسے ہی پیدا ہوگی؟ کیا ایسے ہی پیدا ہوگی؟ سورہ ملک میں توحید کا ذکر ہے، سورہ قلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا तारुफ और आपका दिफा है। और इसी तरीके सूरह हक़ और मारिज में बाज़ बादुल मौत, हशर और नशर है, मुसद्दिकीन और मुकद्दिबीन के सिफतें हैं। तो आयत नंबर 1 से लेकर 11 में अज़मत इलाही का तारुफ कैसे किया गया? ये पूरा सूरा अज़मत इलाही यानी अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की अज़मत का तारुफ, अल्लाह की अज़मत का तारुफ। तो अज़मत का तारुफ यहाँ पर आयत नंबर 1 से लेकर 11 में कैसा हो रहा है? बदरिए सिलसिले मौत व हयात, कि हमने तुमको पैदा किया और तुमको मौत दी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही है जिसने तुम्हें मौत व हयात अता की ताकि आजमाए कि तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि अक्सर अमल, कसीर अमल नहीं। अहसन का मतलब ये है कि अखलसुहु व अस्वबुहु, कि खालिस अल्लाह के लिए करें आप कोई भी काम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके मुताबिक। जब भी कोई काम करे तो 2 शर्त होना चाहिए मोमिन के लिए। पहली शर्त ये है इखलास, वो अमल किसके लिए करे? खालिस, किसी को दिखाने के लिए बल्कि अल्लाह के लिए करे। तरीका उसका कैसा होना चाहिए? तरीक़ा मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने मौत और हयात पर गौर करने के लिए कहा। इससे अल्लाह की अजमत का अंदाजा लगाओ कि वो हय्युन और क़य्यूम है, वो सदा जिंदा रहने वाला है, उसकी ना कोई शुरुआत है, उसका ना कोई एंड है, वो हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला है। लेकिन तुमको मौत और हयात से गुजरना है, बड़े कमजोर हो तुम। मौत और हयात का जिक्र और सबअ समावात का जिक्र, 7 आसमानों का जिक्र, आसमान की मजबूती और आसमान की खूबसूरती का जिक्र, हिफाजत के लिए शैतान को अल्लाह ताला ने कैसे रजम करके वहां पर शिहाब साकिब के जरिए से शैतानों को भगाया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं शैतान मरजूम के बातों में आते हैं तो उनको क्या अजाब मिलता है? तो गोया कि एक सिलसिलावार एक तारुफ है मखलूकात का, और वो मखलूकात के अंदर अच्छे और बुरे लोगों का। यूनिट नंबर 2, दूसरा यूनिट सूरह मुल्क के आयत नंबर 12 से लेकर 15 में बताया जा रहा है कि अजमत इलाही का तकादा है अदल व इंसाफ, जिसका मतलब यह है कि मुकद्दिबीन जो झुटलाने वाले उनको अजाब मिलेगा, और मुसद्दिकीन जो आखिरत को मानने वाले, तौहीद के साथ आखिरत को मानने वाले, उनको नेमतें मिलेंगी। यूनिट नंबर 3 सूरह मुल्क के आयत नंबर 16 से लेकर 19 में बताया जा रहा है। यहाँ पर भी अजमत इलाही का तारुफ है, लेकिन तरीका अलग है। क्या तरीका? यहाँ पर बदरिए तदब्बुर आफाक, यानी साइंस इन द यूनिवर्स, और अंजाम साले और बद, अच्छे और बुरे का जो अंजाम है, अल-मश्यु फिल अर्द, जमीन पर जो तुम चल रहे हो, तो अल्लाह ताला अगर इसको पानी पानी कर देते तो तुम चल सकते थे, नहीं तो इसको जमीन पर चलने के काबिल किसने बनाया? रिस्क मुहैया किसने किया? आसमान से अगर जमीन में ढसा दिया जाए या आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगे, इन सब से बचाकर किसने रखा है तुमको? और जो झुटलाने वाले हैं उन पर शदीद नकीर की गई है, उन पर सख्त एतराज किया गया है। और इसी तरीके से कहा कि आसमानों में परिंदों को उड़ते नहीं देखते, कौन थामे हुए हैं इन सबको? तो इस तरीके से तवज्जो दिलाई गई है, इनके जरिए से अज़मत इलाही का तारुफ करवाया गया है। यूनिट नंबर 4 सूरह मुल्क आयत नंबर 20 से लेकर 24 में अज़मत इलाही का फिर से तारुफ है, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग है, वो है तफहीमान अंदाज। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो कुछ फौज काम आने वाली नहीं है तुम्हारी, अल्लाह ताला ही है जो तुमको रिज़्क़ दे रहे हैं। सीधा और टेढ़ा चलने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने कहा इंसान की खिलकत पर गौर करो, उसके सुनने की ताकत, उसके देखने की ताकत, उसके दिल के और अकल के समझने की ताकत, ये सब किसने बनाए हैं? जमीन में बूदो बाश, ये सब किसने इंतजाम किया है? बादल मौत भी हो सकता है। जब ये सब अल्लाह कर सकते हैं तो मरने के बाद की जिंदगी अल्लाह के लिए ला करना क्या मुश्किल है। यूनिट नंबर 5 में बताया जा रहा सूरह मुल्क के आयत नंबर 25 से लेकर 30 में इस तरह सूरा खत्म हो रहा है। यहाँ पर भी अज़मत इलाही का तारुफ एक अलग अंदाज में हो रहा है। वो ये है कि अज़मत इलाही को समझने के लिए जो मिसालें दी गई उसके जरिए से जिक्र माद किया जा रहा है कि मरने के बाद की जिंदगी है, और मरने के बाद की जिंदगी का जो इनकार कर रहे हैं मुनकिरीन माद जिनको कहा जाता है, यानी मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करने वाले या उसके इम्कान बास, यानी मुमकिन है क्या, मुमकिन है क्या, इस तरह के शक में पड़ने वालों का यहाँ पर उन पर रद्द हो रहा है। किस तरीके से रद्द हो रहा है? सवालात करें, अगर ऐसा है तो फिर जवाब दो।
بتاؤ یہ پانی جو اگر زمین میں چلا جائے تو پھر کون لائے گا؟ اچھا یہ نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا اس طریقے سے سوالات کرتے ہوئے تاکہ آدمی غور کرے کہ بعض اوقات سوالات کرنے سے آدمی جاگتا ہے. کلاس میں اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے بچے سو جاتے ہیں نا کبھی، لیکن سوالات کرتے ہیں تو بچے پورے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. قرآن مجید اپنے ریڈرز کو ہمیشہ چوکنا چالاک رکھنا چاہتا ہے. الارم الارم، کبھی عذابوں کا ذکر آتا ہے تاکہ بندہ نہ سوئے. کیا چل رہا ہے، تم سو رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. یا نائم استيقظ، جیسا ہمارے استاد کہتے تھے عرب میں مدینہ یونیورسٹی کے جب ابھی داخلے کے لیے جب ہم گئے تھے دلی، تو وہاں پر کوئی بچہ اگر سوتا تھا کہ یا نائم استيقظ انتبہ، تو ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آنے والے 4-5 کلاس تک بھی نیند نہیں آتی تھی سونے والوں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہترین معلم. تو قرآن میں بہترین معلم ہے اور بہترین مذکر ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے سورہ ملک ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ قلم، اس میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہے، تثبیت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا گیا، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اڑائی گئی خبروں کا جواب ہے، ناشکروں کے لیے باغ والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جب وہ غلط اخلاق، یعنی اس کے سورے کے شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند درجے پر فائد ہے، بلند اخلاق کے بلند درجے پر فائد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آرڈنری انسانوں کی طرح نہیں تھے، ایکسٹرا آرڈنری. کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر عام طور پر جب فتح ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بے سرغنوں کو مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے. یعنی یہاں پر سردار کو بھی عزت دی رہی ہے، اور ان کے فالوور جو کہ نافرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے ہیں، انہوں نے ایک نہیں بلکہ انہوں نے 21 سال ستایا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں، جنگ احزاب میں انہوں نے بہت ہی ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اور نہ صرف معاف کیا بلکہ آپ نے تکریم کی. 13 حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے تو اس کو ہی پناہ. ابو سفیان تو پہلے سے ہی مائل ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے تکریم دیکھی تو اب پورے لوگوں نے مل کر اسلام قبول کر لیا، پورا کنبہ سمیت، اور پورے قبیلے کے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آرڈنری نہ بلکہ ایکسٹرا آرڈنری تھے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو گیا یہ آدمی، اب تو بہت زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے والے، تو آپ کہتے تھے اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی کتابوں سے یہ پورے واقعات نقل کیے ہیں فتح الباری کے اندر. تو ایک طرف یہ اخلاق ہے، لیکن جب اخلاق خراب ہو جاتے ہیں تو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں باغ والوں کا ایک قصہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کے اخلاق خراب ہوئے تو کس طریقے سے ان کے باغ پر، یعنی اخلاق خراب ہو تو انکم سورس پر بھی اثر پڑتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میرے اخلاق سے کیا دیکھ رہے بھائی آپ، میرے معاملت داریوں کو دیکھو، میرے دعوت کے کام کو دیکھو. اخلاق کا اثر اس پر پڑتا ہے. لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ نہیں بنتی. اگر آپ اخلاق کے گرے ہوئے ہیں، نرم نہیں ہے، تو لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ آپ نکل جاتے ہیں، جگہ نہیں بنتی، جس کی وجہ سے کام میں مشکلات آتی ہے، بزنس میں مشکلات آتی ہے. اس لیے اخلاق بہت اہم چیز ہے راہ ہموار کرنے کے لیے. لوگوں کے دلوں کے اندر جب راہ بنے گی تو آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہہ کر اینڈ ہوتا ہے باغ والوں کا قصہ. تو اس میں صالح اور غیر صالح کے اخلاق اور صفات بھی بتا دیے گئے ہیں آخری میں. تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی طور پہ سورہ قلم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں اخلاق کریمانہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہاں پر ذکر ہے. سورہ قلم کے آیت یونٹ نمبر 7 میں سورہ قلم کے آیت نمبر 8 سے لے کر 16 میں اعتراض کرنے والوں کے برے اخلاق. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے پلٹا کہ ان کے اخلاق کیا ہے؟ وہ زنا کرنے والے، وہ غیبت کرنے والے، ایک لمبی فہرست ہے. ان کے اخلاق یہ ہے، اور وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں. کیا کہا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ. اور اس کے بعد کہا کہ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَ الْفِدَاءُ. ارے تم برے لوگ ہو
یہاں پر خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میں سارے شر والے لوگ ان پر فدا ہو جائیں. تم اعتراض کر رہے ہو، اعتراض کرنے کے تم لائق ہی نہیں ہو. تو وہ بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کو استفہامی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، یعنی کہ یونٹ نمبر 9 میں آیت نمبر سورہ، یعنی اس کے بعد یونٹ نمبر 7 کے بعد یونٹ نمبر 8 میں سورہ قلم کے آیت نمبر 17 سے لے کے 33 میں نعمت نبوت کے معترضین اور ناشکروں کو باغ کے ناشکروں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 9 میں سورہ قلم کے آیت نمبر 34 سے لے کے 43 میں مومنوں کے لیے جزائے حسن اور نافرمانوں کو استفہامی انداز میں تربیت اور رہنمائی کی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے یونٹ آیت نمبر 44 سے لے کر 52 میں تخویفانہ اسلوب بھی اپنایا گیا ہے، یعنی تھوڑا سا ڈرا کر، بعض اوقات بشیروں و نذیروں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تربیت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں. صرف محبت دیں گے تو بگڑ جائیں گے، صرف ڈانٹیں گے بھی تو بچے بغاوت کریں گے. درمیانی چال ہونی چاہیے. صبر کی تلقین کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے. اس طریقے سے سورت کا اختتام ہوتا ہے. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ میں احوال قیامت ہے، سعادت اور عزم سعادت والے گروہ کی پہچان ہے، یعنی کہ خوش بخت اور نیک بخت لوگوں کی. تعدیم قرآن کا بھی ذکر ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر ہی تو یہ اچھے اور برے لوگوں میں تقسیم آئی ہے. اس کتاب کے ذریعے بعد الموت کے سعادت مند اور غیر سعادت مند کی پہچان آسان ہو جاتی ہے اور ان کا انجام بھی ثابت ہوتا ہے. تو سورہ حاقہ کی میں اس پارے کا 29ویں پارے کا یونٹ نمبر 10 میں سورہ حاقہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 12 میں قیامت کا تعارف کیا جا رہا ہے بدریہ اخبار ہلاکت، یعنی کہ ہلاکت مکذبین، جھٹلانے والوں کی ہلاکت جو ہوئی ان کے خبریں بیان کی جا رہی ہیں. ان خبروں کے ذریعے سے قیامت کے وقوع کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور خاص طور سے جو ہلاکت کی فرعون، اصحاب فرعون، عاد اور سمود کی تباہی کے قصے بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، تاکہ آدمی انجام بد پر غور کرے، اور پھر یہ دنیاوی انجام یہ ہے تو پھر آخرت کا کیا ہوگا اس پر غور کرے. اور یونٹ نمبر 11 میں سورہ حاقہ کے آیت نمبر 13 سے لے کر 18 میں ہولناک قیامت کی ہولناکیاں بتائی جا رہی ہے. یونٹ نمبر 12 میں سورہ حاقہ کے آیت نمبر 19 سے لے کر 24 میں ابرار اچھے لوگوں کا اچھا بدلہ کیا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 13 سورہ حاقہ کے آیت نمبر 25 سے لے کر 37 میں کف افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. قیامت میں وہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہوں گے، جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کر دی تو کف افسوس ملیں گے. تو ایسے غیر سعادت مند افراد کا ایک منظر، ایک عجیب منظر بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 14 آیت نمبر سورہ حاقہ کے آیت نمبر 38 سے لے کر 52 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا یہاں پر عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اور کون نہیں. کیونکہ ایک لا دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو یہ دنیا گزارنی. جب آپ یہ سلیبس کے حساب سے اس دنیا کی یونیورسٹی میں ناکام ہو گئے تو پھر اس کا حساب و کتاب آپ کو قیامت میں دینا ہے. تو ظاہر بات ہے وہاں پر قرآن مجید کا ذکر بڑی مناسبت ہے، اہل علم نے یہ بتایا. تو اس طریقے سے سورہ معارج اس کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے تو یونٹ نمبر 15 ہے، اور منکرین بعض کے سوالات اور اعتراضات کے جواب ہے. اور یہاں پر سمجھایا گیا ہے آخرت کا ایک نقشہ کھینچ کر، اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یونٹ نمبر 15 29ویں پارے کی یونٹ نمبر 15 میں سورہ حاقہ کے آیت نمبر 15 میں آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک ہمیں معلومات ملتی ہے کہ قیامت کے جو منکرین ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد یونٹ نمبر 16 میں سورہ معارج کے آیت نمبر 21 سے لے کر 35 کے درمیان مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے، ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے صلات کا، صدقات کا، حدود کا خیال رکھنا اور نہ رکھنے میں جو فرق ہوتا ہے، تو نتیجے میں آخر میں کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی الگ اور ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی خبر تو دور کی بات ہے، حشر تو دور کی بات ہے، آخرت کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے، توحید اور رسالت آخرت کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے اور نہیں ماننے والے دونوں ہی کیا کیفیت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہلوعا جزوعا، یعنی ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پہلے کیا ایسا ہے،
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب مصیبت آتی ہے تو اور ہل جاتا ہے. لیکن إِلَّا الْمُصَلِّينَ، لیکن نماز پڑھنے والے، قیامت کو ماننے والے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، اگر کسی کا انتقال بھی ہوتا آخرت میں ملنے والا. ہاں بھائی، اگر مجھے آج یہاں نقصان ہے تو اللہ اس کا اجر وہاں دے گا. اگر کسی نے دھوکہ دے گا تو قیامت میں اللہ اس کو سزا دے گا. ایسا مطمئن ہونے کا چانس ہے جو قیامت کو مانتا ہے. جو قیامت کو نہیں مانتا وہ کہاں سے تسلی لے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خودکشی کا جو ریٹ ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان نہیں، مسلمان میں بھی جس نے شعور سے اسلام کو سمجھا ہے، آپ دیکھیں کہ خودکشی کا ریٹ کم پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی چیز ان کو تسلی، آخرت سے ان کو تسلی مل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 17 میں سورہ معارج کے آیت نمبر 37 سے 41 میں ہے عدل کا تقاضا. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والے ہیں نا، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ماننے والے اور نہیں ماننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو دونوں کا جزا بھی الگ ہے، دونوں کا انجام بھی الگ ہوگا. یونٹ نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے سورہ معارج کے آیت نمبر 42 سے 44 میں خوض، لہو، لعب، یعنی ٹھیٹھی ٹھاٹھا، مذاق اور غیر سنجیدہ، اور اسی طرح گھس جانا امور میں، کسی کے دوسروں کے پرسنل لائف میں جس کا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا کھیل کود رات دن سے مقصد زندگی نہیں معلوم، مقصد زندگی نہیں معلوم. تو قیامت میں سمجھیں گے ایسے لوگ جب خاشعۃ ابصارہم، جب ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب ذلت طاری ہو جائے گی. سورہ نوح اس کے بعد سے، یعنی توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہونا موضوع ہے دعوت کا. تو اب داعی کا بھی ذکر لے لیجیے آپ. سب سے بڑی مدت تک دعوت کا کام کرنے والے 950 سال، جن کو باوائے آدم ثانی جن کو کہا جائے گا، آدم علیہ السلام کے بعد ان کو سیکنڈ باوائے آدم ثانی کا لقب ملتا ہے. تو اساسی موضوع کے بعد دعوت، اس کے اندر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی نے کیسے دعوت کا کام کیا. دعوت اور مخالفت رسالت کا آپ کو اس کے اندر منظر ملے گا. نبی کی نافرمانیوں کا اس کے اندر ذکر ہے. اتمام حجت ہوئی، تفہیم ہوا، سمجھایا گیا، کبھی ڈرا کر، کبھی سمجھا کر، کبھی خوشخبری دے کر. پھر بھی اگر وہ نہیں مانے تو کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے اور کس طریقے سے عذاب ہوتا ہے اور قوم کا صفا ہو جاتا ہے اور مومن بچ کر نکلتے ہیں. یہ ایک منظر آپ کو ملے گا سورہ نوح کے اندر. اس کے بعد سورہ جن ہے، یونٹ نمبر 19 میں. سورہ جن کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے کہ جس کے اندر سورہ نوح میں جو ہے نافرمانوں کا اصرار ہے کہ نہیں مانیں گے، 950 سال بھی کام کرے تو نہیں مانیں گے. لیکن سورہ جن کے اندر جنوں کے مان لینے کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے اپوزٹ، دونوں کا اپوزٹ ہے لیکن ایک ریلیشن ہے. اور یہاں پر جنوں کا تعارف ہے کافی، کہ اس میں پھر ان کے پاس بھی جو الگ الگ طریقے ہیں. یہاں تک کہ جن کس کو ڈراتے ہیں؟ جو جنوں سے ڈراتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. تو عرب کے لوگ کیا کرتے، جب قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو کہتے اعوذ برجال من الجن. تو ہم کو سکھایا گیا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنوں سے پناہ میں مت آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. تو اسی طریقے سے سورہ جن کا دوسرا حصہ آپ کو ملے گا سورہ کا، کہ یہاں پر غیب سببی اور غیر حقیقی میں فرق ملتا ہے. یعنی حقیقی غیب جاننے والا تو اللہ ہے، لیکن سببی غیب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کچھ ماضی کے غیب، کچھ حال کے غیب اور کچھ مستقبل کے غیب بتاتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں سببی غیب. لیکن حقیقی غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک چونٹی ہے، اس وقت پر آپ جو ہے نا یہاں بیٹھ کر اندھا لگائیں، تو آپ تو نہیں لگا سکتے. لیکن اگر اس دیوار میں سوراخ ہو اور میں اس سوراخ میں سے دیکھوں تو واقعی وہاں اگر چونٹی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ چونٹی ہے، تو آپ بولیں گے یہ غیب نہیں ہوا کیونکہ آپ نے سوراخ کا سہارا لیا. بادل دیکھ کر میں کہوں کہ پانی آنے والا تو میں نے بادل کا سہارا لیا. اسی طرح پیٹ میں جو ہے ابھی بچہ ہے، پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ الٹرا ساؤنڈ، اسی طرح بہت سارے مشینوں اور آلات کے ذریعے سے اگر آپ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ہم کہیں گے غیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آلات کی مدد لی. غیب کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسرہ، یعنی جو پیشانی پہ باریک باریک رگ ہے نا، ایسے رگ یا ایسی کوئی چیز کسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ نہ چلے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں کسی ملک میں، کہتے ہیں بھائی اچھے تو میں بھی غیب جانتا ہوں، تو بولیں گے بھائی نہیں آپ، یا آپ کو اس لیے کاہن دیکھیں جنوں کی مدد لیتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں، تو یہ غیب نہیں ہوا، کوئی بھی سبب یوز ہو گیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آپ نے بہت سارے پیشن گویا، کسی نے 55 کسی نے 100 پیشن گویا قیامت کے متعلق، چھوٹی نشانیاں، درمیانی نشانیاں، بڑی نشانیاں بتائی گئی. تو لوگ کہتے ہیں غیب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے غیب سبب ہی ہے، یعنی وہی ایک سبب تھا، اس کی وجہ سے بتایا گیا. ورنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا؟ نہیں نا. کتنی لمبی مدت کے بعد سورہ نور میں آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بری ہے. اتنا اہم مسئلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا، الغیب غیب سببی نے، الغیب یعنی حقیقی غیب جانتا ہوتا تو بہت سارا خیر مل جاتا. جنگ احد میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبض مبارک آپ کے پیشانی اور اسی طریقے سے آپ کے گالے مبارک میں چپ گئی. تو یہ غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نہیں آتی تو آپ غیب نہیں جانتے، لیکن وحی آتی تو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتے، کہتے ہیں یطلع، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ غیب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. لیکن اتنی واضح آیتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے غلط فہمی میں کیسے چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید زیادہ ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ پرابلم آتے ہیں. سورہ مزمل اس کے بعد ہے. سورہ مزمل سیلف اصلاح کا، اپنی ذاتی اصلاح کا سورہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میک یور سیلف ایلیجیبل. اور سورہ مدثر ہے کہ ٹو یوٹیلائز دا یا ٹو اویل دا اپرچونٹی، یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو اتنا لائق بنائے، اتنا قابل بنائے کہ وہ اپرچونٹی کو اویل کر سکے. تو سورہ مزمل کے اندر سیلف اصلاح کی، ذاتی اصلاح پر، اپنے آپ کو پکا مومن بنانا ہے، پکا مسلم بنانا ہے، تو اس کے اعمال پر توجہ ہے. سورہ مدثر کے اندر ایکسٹرنل لیول پر مشن پر جانا ہے، تو اویلنگ دا اپرچونٹی. تو مارکیٹ میں آپ جا کر دعوت کا کام کریں گے، غیر مسلم کو سمجھائیں گے، مسلمان کو سمجھائیں گے، لیکن آپ کی اصلاح برابر نہیں ہوئی تو دوسرے کی اصلاح کیا کریں گے؟ ایک آئینے پر خود اتنے دھبے ہو تو آپ کو چہرہ نظر آتا ہے کہ نہیں نا، تو اس وجہ سے آئینہ اگر صاف ہو تو آپ کو بھی چہرہ نظر آئے تو آپ بھی صاف کر لیں گے. لیکن اگر آئینے پر ہی دھبے بہت زیادہ ہو اور مشکل ہو، پیٹ لگ گیا ہو، تو پھر کیا وہ کام دے گا؟ نہیں نا. تو آدمی اگر اچھا ہو، اس کا آئینہ اچھا ہو، اس کے دل کا آئینہ، اس کے کردار کا آئینہ، اس کے اخلاق کا آئینہ اچھا ہو، تو پھر سامنے دوسروں کو بھی بولے گا تو اس کو اثر ملے گا. وہ لوگ بھی اس کے آئینے میں دیکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور کہیں گے کہاں کہاں عیب ہے. صاف اس طریقے سے چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں. تو سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر بڑا بہترین ربط پایا جاتا ہے کہ ایک میں ذاتی اصلاح کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے مومن اصلاح کرتے ہیں، اور ایک طرف ہے اصلاح کرنے کا، دوسروں کی اصلاح کے لیے جب آپ نکلتے ہیں مشن پر، تو دعا کے دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ مزمل یعنی کہ 29 پارے کی یونٹ نمبر 23 میں سورہ مزمل کے آیت نمبر 1 سے لے کر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے. بتایا جا رہا ہے تو اللہ کا راستہ ہے تقویٰ کا راستہ. تو تقوی کے راستے میں کیا آتا ہے؟ صلاح، انفاق، اللہ کے راہ میں خیرات کرنا، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرنا، 5واں ترتیل قرآن، قرآن مجید کی تلاوت، ترتیل کرنا، رک رک کرتا. ترتیل کا مطلب ہے ایک ایک آیت، دو آیتیں نہیں ملانا. اس پر باقاعدہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت الگ الگ پڑھا کرتے، بعد دو آیتیں ملائے تھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کو ایک ایک آیت الگ الگ پڑھنا چاہیے. ایک ایک آیت الگ پڑھنے کا مطلب کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ترتیل، اور اس کی تشریح احادیث میں آئی ہے. تو 6واں راستہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کے اذکار، اللہ کو یاد کرنا. 7واں طریقہ ہے یکسو ہونا، ادھر ادھر ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے. اور 8واں طریقہ ہے مخالفین، اللہ کی راہ میں جب آپ رہتے ہیں اگر مخالفین ستائے تو صبر کر کے ڈٹے ہوئے رہنا، مصیبت پر بھی صبر کرنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانے کے لیے بھی صبر چاہیے، اطاعت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبار، یعنی وہ ہرا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کانٹوں کا، جو سخت دھوپ ہوتی ہے ڈیزرٹ میں لیکن ہرا رہتا ہے،
بعد ایسے درخت آپ نے دیکھے، خاص طور سے کانٹوں کے جو درخت ہوتے ہیں، کتنی بھی سخت گرمی ہو لیکن وہ ہرے رہتے ہیں. کیا صبر ہے، کیا صبر ہے. مومن کا صبر ایسے ہی ہوتا ہے، کتنے بھی آزمائش آ جائے ہرا بھرا تر و تازہ خوش، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. 9واں نقطہ یہ کہ حجر جمیل، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ستائے تو حجر ان کو اچھے طریقے سے آپ پیار محبت کے ساتھ دوری اختیار کریں. ایسا نہیں تجھے دیکھ لوں گا، اگر آپ نے دھمکی دے کر کسی سے دوری اختیار کی تو ہمیشہ کے لیے خوف مبتلا ہو کر آپ کو ستائے گا. حجر جمیل کرنا ہے، حجر لڑائی نہیں. یاد رکھیں یہ بھی ایک نقطہ ہے حجر جمیل سمجھنے کا. اور بھی اس کے اندر بہت سارے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے آپ حجر جمیل کے ذریعے سے بھی بہت کچھ تبلیغ، کسی کے آپ دور رہ کر بھی بہت کچھ اس کے تکلیفوں سے بچتے ہوئے پھر اس کو آپ کس طرح دعوت کا کام کریں. دعوت کے دوران کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ جنگوں کے گفتگو کے بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو مدینے کے مسائل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر مکی زندگی میں دعوت کے دوران میں کس طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اور 10واں نقطہ ہے کہ اللہ کے حوالے کرنا بھی سیکھیں. ہر مسئلہ تو آپ حل نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. توکل اور اسی طرح تفویض، اللہ کے حوالے کرنا. 11واں نقطہ یہ ہے کہ عبادت اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ سب عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کی. تو یہ سورہ مزمل میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ویل ایکوپڈ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو ان اعمال کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنا ہے، دوسروں کو سدھارنا ہے. دوسروں سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیجئے، یہ بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 24 سورہ مزمل کے آیت نمبر 12 سے لے کر 19 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہونے والے کے رویہ اور انجام بتایا جا رہا ہے. اور دھمکی آخرت بھی بتائی جا رہی ہے، بدریہ انجام فرعون کا انجام بتا کر ایک دھمکی بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ بشیروں و نذیرہ کبھی سختی کبھی نرمی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 25 میں سورہ مزمل کے آیت نمبر 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ تذکیر اور ہدایات کے نصیحت کرنے کے الگ الگ انداز اپنائے گئے ہیں. یکسو ہو جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت سارے گائیڈ لائن بھی دیے گئے ہیں آخری میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے گائیڈ لائن دیے گئے ہیں. اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا سورہ مزمل ذاتی اصلاح کا سورہ ہے اور سورہ مدثر قوم کی اصلاح کا سورہ ہے. اور اس طرح سے دونوں میں بھی بتایا ذاتی طور پر کیا صفات ہونی چاہیے جب مشن پہ نکلتے ہیں آپ کے، تو صفت دعوت کیا ہونی چاہیے. اس کے اندر 6 وصیتیں کی جا رہی ہے. پہلے نمبر یہ کہ تبلیغ کا کام ایسے نہ کرو بلکہ پاورفل طریقے سے کرو. تمہاری آواز میں اتنا پاورفل ہے جیسا کہ شیر کی چھنگاڑ سے جانور بھاگ جاتے ہیں، ویسا حق کے اندر اتنا پاور ہونا چاہیے کہ باطل جو ہے ختم ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے باطل ہے اور لوگ جہنم سے جانے سے بچ جائے اور آپ سیلفش ہونے سے بھی بچ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی کروں گا، تو پھر آپ اپنے بھائی، آپ کے پڑوسی میں جو بھی رہتے ہیں نافرمان یا جن کو بھی ابھی تک نہیں معلوم، اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو آپ سیلفش نہیں بن سکتے. ہم دوسروں کے خیر خواہ بننا ہے. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کوئی انسان جہنم میں جائے؟ نہیں نا. یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں تو میرا دوست کیوں جنت میں نہیں جا رہا. یہ تڑپ ہونی چاہیے اصلاح کے موقع پر، دعوت کے موقع پر. قیامت تبلیغ پوری نشاط کے ساتھ ہونا چاہیے. نمبر 2 تعظیم اسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفتوں کی عظمت بجا لانا. نمبر 3 تطہیر ثیاب و بدن و مکان، کپڑے، جگہ، اور اسی طریقے سے کپڑے، بدن اور جگہ یہ سب پاک ہونا چاہیے. کس سے؟ گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے عمدہ اخلاق سے مزین بھی کرنا چاہیے اس نفس کو. چوتھا نقطہ ہے کہ بتوں سے اور بت پرستی سے دوری. 5واں نقطہ ہے کہ احسان نہیں جتانا. 6واں ہے کہ صبر و اطاعت. جو راہ حق کے مسافرین نہ بن سکے ان کو تنبیہ سے چوکنا کیا جا رہا ہے اور آخرت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے. نقطہ اس کے بعد بتا رہے یونٹ نمبر 26 سورہ مدثر کے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 میں چند وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائے دور دعوت کے دور میں تو چند وصیتیں کی جا رہی ہے کہ دعوت کے شروع میں دعوت کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. اس سے پہلے آپ کو چند نصیحتیں کی جا رہی ہیں. پھر سورہ مدثر کے یونٹ نمبر 27 میں سورہ مدثر کے آیت نمبر 11 سے لے کر 56 میں ولید بن مغیرہ جو سب سے بڑا مالدار تھا کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سب کا دماغ خراب کر رہے ہو اور اعتراضات
کرتا تھا اور ٹھٹا مزاح، اس کے انداز ایسا تھا بات کرنے کا کہ سب لوگ اثر میں آ جاتے تھے. اور 19 داروغے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اتنا مذاق اڑایا انہوں نے، اتنا مذاق اڑایا. اچھا یہ 19 داروغے ہیں، یہ مکہ کے سارے لوگ ہم مل کر جو ہے وہ 19 داروغوں کو جہنم کے جو ہے نا ان کو ہم لوگ پچھاڑ دیں گے اور پھر جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے. ایسا مذاق اڑانا کرنا، یا 19 داروغے الگ الگ ٹائپ سے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس کے بعد سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامہ ہے. سورہ قیامہ اس کے اندر 29 پارے کی یونٹ نمبر 28 میں سورہ قیامہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 15. سورہ قیامہ کے دو بڑے حصے ہیں. ایک حصے بتایا جا رہا ہے کہ کفار قریش جو آخرت کے مسئلے میں غیر سنجیدہ، غفلت میں ہے، لاشعوری میں ہے، اعراض کر رہے ہیں. اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت احساس دیکھے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی مت کیجیے، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں شدت احساس، اور ایک طرف کفار قریش کا دیکھیں. بڑی مناسبت ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دو مضمونوں میں بڑی مناسبت ہے. ایسا نہ سمجھے کہ بھئی یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، نہیں. اور اسی طرح اس کے اندر عدالت صغرا اور عدالت کبرا کا بھی ذکر ہے. عدالت صغرا سے مراد ہے نفس لوامہ، انسان کو اندر ایک نفس اللہ لگا دیا جو اس کو ٹانٹ کرتا ہے، جو اس کو ملامت کرتا ہے، گلٹ میں لاتا ہے، کیا کر رہے تم، کیا کر رہے، کیا کر. اور قیامت کا بھی ذکر ہے. اس کے اندر موت کو بھی قیامت صغرا کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور پھر قیامت کبرا کا بھی ذکر ہے. تو یونٹ نمبر 28 میں سورہ قیامہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 15 میں غفلت میں پڑے ہوئے جو کفار قریش ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 29 میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 25 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت، توحید، رسالت، آخرت اور آخرت کی پوچھ پر جو شدت احساس ہے اس کی فکر آپ کو یہاں پر ملے گی. اور یونٹ نمبر 30 میں سورہ قیامہ کے آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک موت کا ذکر ہے. ابو جہل کی ہٹ درمی کی یہاں پر مثال کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. یونٹ نمبر 31 میں سورہ قیامہ کے آیت نمبر 36 سے لے کر 40 میں جو آخرت کے منکرین ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، عقلی طور پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کیا تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک کمپنی میں اگر کسی کو کچھ حصہ پیسہ جاتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ پوچھا جاتا ہے، کیا تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نا. سورۃ الانسان، اس کے بعد سورہ انسان شروع ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا سورہ انسان میں اچھے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے. سورہ مرسلات کے اندر برے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے. تو سورہ انسان کے اندر یونٹ نمبر اس پارے کی یونٹ نمبر 32 میں سورہ انسان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں انسان کو آزادی دی گئی تو کیسے مس یوز کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی کافر بنا ہوا ہے، کوئی فرما بردار اور کوئی نافرمان بنا ہوا ہے. یونٹ نمبر 33 میں بتایا جا رہا ہے سورہ انسان کے آیت نمبر 5 سے لے کر 22 میں شکر گزاری کی نعمتیں کیا ملنے والی شکر گزاروں کو وہ بتایا جا رہا ہے. شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے. یونٹ نمبر 34 سورہ انسان کے آیت نمبر 23 سے لے کے 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ شکر گزاروں کے جو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو بہت سارے اس کے اندر توجیحات اور بہت سارے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں. یونٹ نمبر 35 سورہ انسان کی آیت نمبر، اس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان کے آیت نمبر 29 سے لے کے 31 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اکراہ یا زبردستی والا دین نہیں، اللہ نے آزادی دی ہے اور جو تم کرو گے قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو، اللہ نے آزادی دی ہے، زبردستی کر کے کسی کا دین نہیں پلٹایا جا سکتا ہے. اور سورہ مرسلات عذابوں کا سورت، عذابوں کی سورت اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں 36 یونٹ نمبر 36 میں ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 15 میں قیامت کے مشاہدات کیا بتایا جا رہے ہیں؟ قیامت کے مشاہدات بتائے گئے ہیں، منظر بتائے گئے ہیں. یونٹ نمبر 37 میں بتایا جا رہا ہے مکذبین کا انجام کیا ہے. سورہ مرسلات کے آیت نمبر 16 سے لے کر 19 میں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. یونٹ نمبر 38 میں سورہ مرسلات کے آیت نمبر 20 سے لے کر 28 میں انسان کو پیدا کرنا، کائنات کو پیدا کرنا. پھر اس کے بعد دھمکی پر دھمکی دی گئی تاکہ انسان سنبھل جائے، کیونکہ انسان کو الارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، روزانہ الارم لگانا پڑتا ہے ورنہ انسان سو جاتا ہے.
यूनिट नंबर 39 में बताया जा रहा है सूरह मुरसलात के आयत नंबर 29 से लेकर 50 में कि क़यामत के जो मनाजिर है वो बताने के बाद फिर धमकियां भी है, और साथ में इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलाल व उयून, के मोमिन जो मुत्तकी होते हैं वो अच्छे घने साए उनको मिलेंगे और चश्मे मिलेंगे, और उनको इज्जत के साथ कहा जाएगा कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून। तो इस तरीके से 29वें पारे का इख्तिताम होता है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.